السلام علیکم ڈیئر، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. خیر اللہ آپ سب کو خیر عافیت سے رکھے. بیٹے آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں. ہمارا اگلا ہم پڑھ رہے تھے غذائی گروہ کے حساب سے غذائی ضروریات. مطلب ہم نے حساس گروہ کے حساب سے غذائی ضروریات. اب ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایگزام میں بھی پچھلے سال ایگزام میں حاملہ خواتین کا آیا تھا، تو آج ہم اس کو پڑھیں گے. حمل کے دورانیہ ماں کے لیے خاصی مشکلات کا باعث ہوتے ہیں. پریگننسی پیریڈ وہ ہوتا ہے جو 9 مہینے کا پیریڈ جس میں ماں بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. اس پیریڈ میں یہ پیریڈ یہاں پہ لیکچر شروع کرنے سے پہلے یہ آگے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں یہاں پہ میں کلیئر کر دوں کہ پریگننسی کے جو پیریڈز ہوتے ہیں، ٹائم جو ہوتا ہے وہ 9th منتھ ہوتا ہے، اور اس 9 پیریڈ کو بھی جو ہے وہ 3 منتھس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. فرسٹ ٹرائمیسٹر 3 منتھس، سیکنڈ ٹرائمیسٹر 3 منتھس، پھر تھرڈ ٹرائمیسٹر 3 منتھس. 3 منتھس میں جو ہوتا ہے وہ بیبی کے باڈی آرگنس یا بیبی کے فارمیشن ہوتی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ 3 منتھس ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، بیبی کی جو ایکچوئل لینتھ ہوتی ہے وہ بن رہی ہے، اور لاسٹ 3 منتھس میں بیبی کا ویٹ انکریز ہو رہا ہے، جو ویٹ اس کا آنا ہوتا ہے. مطلب فرسٹ 3 منتھس آپ کو پتہ ہے آرگنس یا باڈی شیپ ڈیولپ ہوئے گی. اس کے بعد 3 منتھس اس کا ایکچوئل سائز، جس سائز میں بیبی ڈیلیور ہونا ہوتا ہے، اور آخری 3 منتھس اس کا ویٹ بڑھنا ہوتا ہے. جو حمل کا دوران ہوتا ہے اس میں ماں کو بہت مشکلات پیش آتی ہے. ماں کی جو ہے اس میں جسمانی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں اور ذہنی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہے. چھاتی اور بچے کے عضلات پھیل جانے کی وجہ سے عورت میں خون کی مقدار اس کو ضرورت ہوتی ہے. مطلب بچہ دانی کا بھی سائز ایکسپینڈ ہو رہا ہے، آٹومیٹکلی بچے کا بھی سائز ایکسپینڈ ہو رہا ہے. تو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے وہ ہے خون. خون کے لیے اس کو کیا ضرورت ہوتی ہے؟ پروٹین یا فولاد. یہ 2 چیزیں اس کے لیے درکار ہے خون کے لیے. اس لیول پہ یا حاملہ اس سٹیج پہ اس کو جو ہے پیشاب بار بار آتا ہے، اور اس ایج میں شروع کے 3 ماہ میں متلی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کھانے پینے کا دل نہیں کرتا، طبیعت خراب رہتی ہے. کچھ لوگوں کو بلڈ پریشر کا پرابلم آتا ہے، کچھ لوگوں کو شوگر کا پرابلم آتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ کو قبض کا مسئلہ آ جاتا ہے، نیند بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ٹھوس غذا کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے، اور کیونکہ وہ بچے کی تخلیق سے عمل سے گزر رہی ہوتی ہے، اور اس لیے ان تمام تبدیلیوں کے پس منظر میں ماں کی غذائی ضروریات بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. میں نے پہلے بھی ہم نے جب اکثر ذکر کیا، ہم نے یہ کہا ہے کہ اللہ میں کی یہ قدرت ہے کہ بچہ ماں سے پراپر چیزوں کو کھینچ لیتا ہے. مطلب ماں اگر ڈیفیشینٹ بھی ہے تو آٹومیٹکلی بچہ ڈیفیشینٹ تھوڑا آئے گا، لیکن وہ ماں کو زیادہ ڈیفیشینٹ کر دے گا، یا ماں کو زیادہ وہ ویک کر دے گا، کیونکہ بچے نے اپنی ضرورت لینی ہی لینی ہے. تو اس لیے بچے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ماں کی ڈائٹ متوازن غذا کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ایسی خاتون جس نے تمام عمر عمدہ اور خوراک بہتر کھائی ہو تو اس کے لیے صحت مند بچہ پیدا کرنے کے امکان زیادہ ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو ہے میں نے ابھی جو بات کی ہے کہ بچہ آٹومیٹکلی ماں سے سب کچھ لے لیتا ہے. تو ہیلدی مدر جو ہے وہ ہیلدی نیشن کو کہتے ہیں نا، ہیلدی مدر میکس اے ہیلدی نیشن. یہ ایک بہت بڑا کال ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ صحت مند ماں صحت مند بچے کو جنم دیتی ہے. حمل کے دوران کیونکہ بدن کی غذائی ضرورت بڑھ جاتی ہے، اس لیے ان ضروریات کی تسکین کے لیے عورت کو بھرپور اور وافر غذا کی مسلسل فراہمی کرنے پڑتی ہے، اور حاملہ عورت کو تمام غذائی اجزاء پہ مشتمل خوراک دی جانی چاہیے، اور متوازن خوراک کا باقاعدگی خیال کرنا چاہیے تاکہ ماں اور بچے کو صحت مل سکے. پھر اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے، جب پریگننسی میں خون کی زیادہ ضرورت ہے، ٹیشوز بچے کے بن رہے ہیں، اس کی ہڈیاں بن رہی ہیں، تو خون کے لیے فولاد، ہڈیوں کے لیے پروٹین، اور ہڈیوں کے لیے کیلشیم، اور ٹیشوز کے لیے پروٹین درکار ہے. پروٹین حیواناتی ذرائع سے دی جائے یا نباتاتی ذرائع سے دی جائے، دونوں ہی بہت ضروری ہے. نباتاتی ذرائع ہے اناج، مغزیات، مٹر، پھلیاں، لوبیا، اور حیواناتی ذرائع گوشت، انڈے وغیرہ. حمل کے جب ڈیلیوری ہوتی ہے، دوران حمل جو ہوتا ہے 20% خون کو زیادہ درکار آتا ہے، کیونکہ ڈیلیوری کے بعد اگر آپ میں خون ڈیفیشنسی ہو تو مدر کی ڈیتھ کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے. تو کیونکہ ڈیلیوری کے بعد بلڈ لاس ہوتا ہے، تو خون کی 20% مقدار زیادہ ہونی چاہیے حمل کے دوران، جو صرف وافر پروٹین کے استعمال سے کی جاتی ہے. پروٹین اور میں نے بتایا تھا آئرن کا انٹر لنک ہے، سیم ڈائٹ سے مل رہی ہے. پھر وائٹامن ڈی کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ فاسفورس اور کیلشیم کو ایبزارب کر رہے ہیں. پھر فولاد کی زیادہ مقدار ماں اور بچوں کے لیے قلت خون کا خدشہ بن جاتی ہے. یہ بھی ہم بات کریں کہ انیمک ماں انیمک بچوں کو جنم دیتی ہے، پاکستان میں بہت بڑا ایشو ہے، اس لیے قلت خون جو ہے وہ بچے میں بھی آٹومیٹکلی آ جاتا ہے.
اور ابھی ہم نے بات کی ہے کہ زچگی کے دوران بھی خون کا ضائع ہونا ایک ہے، اور اچھی ڈائٹ نہیں ہوگی تو آپ کے خون زیادہ ہوگا، جیسے کہ ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ وائٹامن کے کی ڈیفیشنسی ہوگی تو بلڈ لاس زیادہ ہوگا، اور وائٹامن سی ہماری شریانوں کو ہم نے بتایا تھا کہ ہماری شریانوں میں لچک پیدا کر رہا ہے، تو وہاں پہ بھی ایشو آ رہا ہے۔ پھر آگے فولاد کی مناسب مقدار سے حمل کے ضائع ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ پیدا ہونے والے بچے کو مناسب غذا کے لیے بھی ماں کے خون میں فولاد کی مناسب مقدار کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جو بچہ پیدا بھی ہو رہا ہے اگر خون میں مناسب مقدار نہیں ہے تو وہ ماں بچے کو بھی انیمک پیدا کرے گی۔ آگے ہم چلتے ہیں، ابھی ہم نے بات کی ہے کہ خون کی نالیوں کو مضبوط کرنے کی وائٹامن سی اور خون کو گاڑھا کرنے کی وائٹامن کے، اس کے بعد حمل کے آخری ایام جس کو ہم کہتے ہیں لاسٹ 3 منتھس، اور زچگی جب بچہ پیدا ہو رہا ہے اس میں کیا ہے، جب ڈیلیوری کے وقت اس وقت کیا ہے تھائامین کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد وائٹامن ای ٹیکسومیا، جو وائٹامن ای کا دوسرا نام ہے ٹیکسومیا، ٹھیک ہے، یہ وائٹامن ای کا دوسرا نام ہے ٹیکسومیا، اور اس کو جو ہے حمل اس کو ضائع ہونے سے روکتا ہے۔ پھر آیوڈین کی کمی جو ہے، آیوڈین جو ہے وہ ہماری ذہنی نشو و نما کو متاثر کرتی ہے، آیوڈین کی اگر کمی ہوگی ہماری ڈائٹ میں تو بچہ اللہ معاف کرے کہ ذہنی طور پہ کمزور ہوگا۔ اس کے بعد وائٹامن بی کمپلیکس جو ہے وہ وائٹامن کو جو بہت سے سائیکولوجیکل ڈپریشنز ہیں اس سے ماں کو بچاتا ہے اور حمل کے لیے جو بیٹر فارم میں آتا ہے۔ اس کے بعد پروٹین اور کیلشیم درکار ہے۔ پھر خمیر اور سفید لبے اس کو کہتے ہیں وائٹ بلڈ سیل جو ہے وہ ہے، اور بی کمپلیکس جو ہے وہ جو ہے آپ کی نیند کی زیادتی، تھکاوٹ اور اعصابی دباؤ سے آپ کو نجات دلاتی ہے۔ پھر کیلشیم سے آپ کی ہڈیاں، جوڑوں کا درد، ٹانگوں کا درد اور مختلف چیزیں اس سے جو حمل کے دوران اکثر ماؤں کو پیش آتی ہے اس سے بندہ بچتا ہے۔ پھر وائٹامن سی اور بی کے یہ ہمیں متلی اور طبیعت خراب ہونے کی کیفیت سے بچاتا ہے۔ پھر جو دل گھبرا رہا ہے، اس کے بعد ایک اور بات جو کہی گئی ہے کہ اینٹی ایسڈس جو ہوتی ہے نا، بیکنگ سوڈا، جیسے کہ یہ ہمارا اینو اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ پریگنینسی میں نہیں لینا چاہیے، اس سے ہماری تذابیت بڑھ جاتی ہے اور ہمارے جو ہے ہمارے بی کمپلیکس کے اجزاء کو یہ روکتے ہیں، اس لیے کوئی بھی اینٹی ایسڈ ڈیورنگ پریگنینسی نہیں لینا۔ ایون کہ جوہر الشاندہ بھی منع کرتے ہیں کہ جوہر الشاندہ میں بھی ایسی گرم بوٹیاں ہیں جو ہماری حمل کو ضائع کر سکتی ہیں، اس لیے ہم نے وہ بھی نہیں لینا۔ پھر آتا ہے کہ پیدائش کے وقت بچے میں کسی ذہنی بیماری یا جسمانی خرابی کا موجود وراثت کی بھی ممکن ہوتی ہے۔ اب ایک تو ہم نے پہلے پڑھا نا غذائی ضروریات کہ غیر متوازن غذا کی وجہ سے یہ پرابلم آ سکتی ہے۔ اب ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کہ ذہنی دباؤ یا ذہنی خرابی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ یا کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہماری ادویات لینے کی وجہ سے غلط، اس کی وجہ سے بھی ہماری پریگننسی میں پرابلم آ سکتا ہے۔ تو یہ سب بھی ایک فیکٹر ہے پریگننسی کا خراب ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد اگر ان مسائل کو اگر ہم قابو نہ پائیں تو بچے کی موت واقع ہو جاتی ہے، وزن کا کم ہونا، دماغی انسداد، یہ سب چیزیں یہ پرابلمس آتی ہیں۔ اس صورت میں جو ہے وائٹامن بی کمپلیکس جو ہے وہ بھی ایک کاز بن رہی ہے ذہنی یا جسمانی پسماندگی کا۔ پھر نارمل جو ویٹ انکریز ہوتا ہے وہ 20 to 35 پاؤنڈز ہوتا ہے، نارمل جو ویٹ انکریز ہے وہ 20 to 35 پاؤنڈز ہے، اور اس سے اوپر جو ہے وہ تھوڑا پرابلم کریٹ کرتا ہے جس میں شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ یہ جو ٹاپک ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے پریگننسی کا۔ اسی سے ریلیٹڈ لیکٹیشن ہے، لیکٹیشن جو ہے دودھ پلانے والی ماں 6 ماہ تک زیادہ ڈائٹ کی زیادہ فیڈ آتا ہے، تقریباً 25 اونس دودھ جو ہے وہ نارمل ایک ماں پلا سکتی ہے، جس کے اوپر جو ہے اس کی ڈائٹ انٹیک بھی زیادہ ہے۔ اس کو جو حرارے جو زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہے 650 حرارے وہ اپنی ڈائٹ میں زیادہ وہ لے سکتی ہے، جو شیخوار طویل والدہ کے لیے 6 ماہ تک اس نے زائد لینے۔ اس کے بعد وہ اضافی غذاؤں میں آتا ہے تو اس کے اتنے زیادہ اس کو حراروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر یہ لاسٹ پیج ہے صفحے کا جس میں یہ ہے کہ 500 زیادہ سے زیادہ حراروں والی خوراک اس کو دے سکتے ہیں، جس میں کیلشیم، پروٹین اور تمام وائٹامن وافر مقدار موجود ہو۔ کچھ انہوں نے ڈائٹ بتائی ہوئی ہے کہ کون کون سی ڈائٹ حاملہ کو لینی چاہیے، حاملہ لڑکی، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی۔ ہم یہاں پہ بات کریں کہ کاربوہائیڈریٹ اور فیٹ کو ایگزامن کر کے ہمیں پروٹین اور کیلشیم ڈائٹ کو زیادہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ یہ چیپٹر آج یہیں پہ ختم ہوا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں آسانی سے ہیڈنگز بن سکتی ہیں، آپ اس کو ہیڈنگز پہ بنائیں کہ کون کون سی چیزیں زچگی میں افیکٹ کر رہی ہے یا حاملہ خواتین کو اٹیک کر رہی ہے۔ ایک ہے غیر متوازن غذا، اور اس میں آپ کہتے ہیں کون کون سی غذائی ضروریات ہے، یہ بھی ہیڈنگ آ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد وراثت، اور اس کے بعد ادویات کا استعمال یا کسی منشیات کا استعمال۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ ہیڈنگز میں آپ اس کو کنورٹ کریں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔